أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ثم إن علينا حسابهم. آمنت بالله صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم
اور ناظرین کرام، پچھلے اسباق کے اندر آپ نے باری تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات کی معرفت کے بارے میں سبق اور درس حاصل کیا تھا، اور ان آیات کا جو متن کا خلاصہ تھا وہ آپ نے سماعت کیا تھا۔ آج ہم اپنے نیکسٹ سبق کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہماری اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب جب انسان سب سے پہلے راستے کو تلاش کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر استقامت پکڑتا ہے، اور راستے کو تلاش کر لینا یہ بڑی بات نہیں، راستے پر استقامت حاصل کرنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت ہمیں سیدھے راستے کی اور اس پر استقامت کی دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ انسان یہ اس دنیا میں آیا ہے تو شیطان اس کا کھلا دشمن ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کا نفس اس کا بڑا دشمن ہے۔ جب تک آپ ان دو چیزوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں لائیں گے تو کبھی آپ اس راستے پر نہ چل سکتے ہیں، نہ استقامت پکڑ سکتے ہیں۔ یہ ہمیشہ ضد ہیں، اپوزٹ سائیڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا یہ استقامت کے لیے ضروری ہے۔ اور پھر ہدایت کے پانے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سب سے پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنی ظاہری اور باطنی صلاحیتوں کے ذریعے ہدایت حاصل کرنی چاہیے۔ اب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں، ہمارے نظروں کے سامنے کچھ لوگ پارسا بنے ہوتے ہیں، بہت معزز بنے ہوتے ہیں، ان کا ظاہر تو ایسا ہوتا ہے کہ مر مٹنے کو ہم تل جاتے ہیں، لیکن دل میں وہ بغض اور کینہ رکھے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جب تک آپ کے ظاہر کے ساتھ آپ کا باطن بھی پاک نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ صراط مستقیم پر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کے الٹ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی عام سا آدمی بالکل فقیروں کے لباس میں ہوتا ہے، اس کا باطن بالکل صاف ہوتا ہے، لیکن ظاہر سے لوگ نفرت کرتے ہیں، حالانکہ وہ ہدایت کے بڑے مقام پر فائز ہوتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنے باطن کو صاف کریں، اور تمام بیماریاں جو ہیں وہ انسان کے باطن میں زیادہ جگہ گھیرتی ہیں، اور وہاں سے وہ رونما ہوتی ہیں۔ سامعین محترم، اس کے آگے دوسری وجہ جو انہوں نے ہدایت پانے کی جو دوسری سٹیپ یا دوسرا جو مرحلہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ نشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی اور اس کی وحدانیت کی جو یہ نشانیاں ہیں، اگر انسان ان میں غور و فکر کرے، ان میں تدبر و تلاش کرے اور ان میں سوچ و بچار کرے، تب انسان ہدایت پا سکتا ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ رب تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے، لیکن اس کی جو بڑی نشانی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اگر انسان قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھے، اس پر عمل پیرا ہو، تو وہ اس ہدایت کے راستے کو پا سکتا ہے اور اس پر استقامت حاصل کر سکتا ہے۔ اسے کسی دوسرے دروازے پر تگ و دو کرنے کی کوئی حاجت نہیں رہے گی،
کیونکہ جب اس کی رہنمائی کرنے والا، جب اس کو راستہ دکھانے والا قرآن ہوگا تو وہ کبھی بھٹک نہیں سکتا۔ اور اسی طرح تیسرے سٹیپ میں یہی کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں جو ہیں ان میں، یعنی پہلے کی انبیاء کی جتنی امتیں تھیں وہ اپنے نبی کی جو کتاب نازل ہوئی تھی اس پر عمل پیرا ہو کے ہدایت پاتے تھے، اور موجودہ جو امت ہے یہ آخر الزمان نبی کی امت ہے، تو اس لیے آخر الزمان نبی ہمارے لیے ایک تحفہ لے کر آئے اور وہ قرآن مجید فرقان حمید کا ہے۔ تو اس پر جب ہم عمل پیرا ہوں گے تو اس وقت ہی ہم ہدایت کا راستہ پا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا سٹیپ بتایا ہے وہ بہت اہم ہے۔ میں اس سے پہلے ایک چھوٹی سی مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بھئی اگر میں نے فرض کیا کہیں جانا ہے اور ایسی جگہ جانا ہے جہاں مجھے راستے کا پتہ نہیں ہے، اور ایک میرا اچھا دوست ہے جو اس راستے کے بارے میں جانتا ہے، تو میں اگر اکیلا ہی اس راستے پر نکل پڑوں، چلتا رہوں، تو میں راستہ بھول جاؤں گا، راستے میں بھٹک جاؤں گا، اپنی منزل نہیں پہنچ سکوں گا، جہاں تک میں پہنچنا چاہتا تھا وہاں تک کبھی نہیں پہنچ پاؤں گا۔ لیکن ایک طریقہ ہے منزل تک پہنچنے کا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ جب میں اس جاننے والے دوست کو، اس جاننے والے شخص کو کہوں گا یار تو نے وہ جگہ دیکھی ہے، تو اس منزل تک پہنچا ہے، تو مجھے بتا، تو مجھے راستہ دکھا، تو میرا ہاتھ پکڑ کے لے جا، تو مجھے اپنے ساتھ ہمراہ ہم سفر بنا کے لے جا اور مجھے اس منزل تک پہنچا، تو وہ مجھے بغیر کسی پریشانی کے وہ مجھے منزل تک پہنچا سکتا ہے۔ تو میری مراد بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اگر آپ نے ہدایت کے مراتب طے کرنے ہیں تو ایسے ولی کامل کو پکڑنا ضروری ہوگا جو آپ کو اس راستے پر لے کر چلے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انبیاء کو اس لیے ہی مبعوث فرمایا تھا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں، لوگوں کو لیڈ کریں، لوگوں کو لے کر چلیں، ان کو سیدھا راستہ دکھائیں، انہیں رب تعالیٰ کا در دکھائیں، رب تعالیٰ کا دروازہ دکھائیں، رب تعالیٰ کی چوکھٹ دکھائیں، اور وہاں سجدہ ریز ہونے کے لیے ان کو لے کر آئیں۔ تو اسی طرح اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ علماء، میری امت میں جو علماء ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، تو ان کا پیشہ جو ہے علماء کا وہ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے، اور اولیاء کا بھی پیشہ جو ہے یہ لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک وہ زانو تلمذ میں رہ کر کسی استاد کے پاس یہ دین کی تعلیم، شریعت کی تعلیم نہ پڑھے، اسے ولی کبھی نہیں کہیں۔ تو اس لیے جو ولی ہوتا ہے وہ بھی عالم ہوتا ہے۔ جب تک آپ کسی کامل ولی کا دامن نہیں تھامیں گے اس وقت تک آپ اس منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اگر پہنچ بھی جائیں گے مگر اس کے لیے آپ کو 100 مصائب، 100 تکالیف، 100 راستے کی پریشانیاں برداشت کرنی پڑیں گی۔ تو اس لیے سب سے آسان طریقہ ہدایت کے راستے کو عبور کرنا، اس کی بالکل مین سطح پر یعنی کہ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے آپ کو کسی کا دامن تھامنا ہوگا۔ اب اس آیت مبارکہ سے ہمیں جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ سیدھے راستے پر چلنے اور اس راستے کی توفیق کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب، کہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، اور بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اور اسی طرح حضرت انس
رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور شافی یوم النشور آپ اکثر ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اور حضرت انس اس دعا کو نقل کرتے ہیں. وہ دعا یہ تھی: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. تو اس لیے ہمیں بھی اپنے لیے ایسی ہی دعا مانگنی چاہیے، دین پر استقامت کی دعا مانگنی چاہیے، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں. اور اس کے بعد نیکسٹ آیت: صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا. سامعین محترم، اب اس آیت کی تفسیر کا کچھ تعلق، کچھ ریلیشن میری پچھلی گفتگو کے ساتھ بھی ہے. خود رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دعا کس طرح کہ اے باری تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا. اور کن پر انعام ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سچے نیک پارسا لوگ ہیں، جو اس کی شریعت، اس کے بتائے ہوئے احکامات اور تمام شریعت کے اور ضروریات دین کے جو احکامات ہیں ان پر عمل پیرا ہو کر اس نعمت کے حقدار بنے جو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا فرمائی. اور وہ یقیناً اللہ کے نیک بندے، وہ اولیاء کرام، انبیاء، صدیقین، شہداء ہیں. تو اگر ہم ان کے دامن کو تھام لیں گے تو ہم بھی ان کے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں گے. اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کی تفسیر میں حدیث پاک ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا نہ بہکے ہوں کا. اب جاننا یہ ہے کہ کن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہوا اور کون ہے بہکے ہوئے. تو سنن ترمذی کی حدیث ہے جس میں امام فخر الدین رازی نے بھی یہ لکھا کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل ہیں، اور بہکے ہوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں. سامعین محترم، اب ایک شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو سارا دن نیکی کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو اچھے اچھے درس دیتا ہے، لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، لوگوں کو نیکی کے کام کی طرف رغبت دلاتا ہے، ان کو لیڈ کرتا ہے، ان کی ذہن سازی کرتا ہے، لیکن خود عمل نہیں کرتا. تو یہاں غیر المغضوب علیہم سے مراد وہی شخص ہیں. اگر آپ ایسوں کا دامن تھام لیں گے تو ضرور وہ آپ کو گمراہی کی طرف لے کر جائیں گے. اور دوسرا بد عقیدہ لوگ، اور ایمان کی بنیاد ہی عقیدہ ہوتی ہے، باقی عمل اور احکام کا لاگو ہونا یہ ایمان کے بعد ہوتا ہے. جب عقیدہ درست نہیں ہوگا تو آپ کے تمام اعمال، آپ کا یہ تبلیغ کرنا، آپ کا یہ صوم و صلات کا پابند ہونا، آپ کا دوسروں کو درس دینا، رغبت دلوانا، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، جہاد کرنا، یہ اس وقت قابل قبول ہوگا جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا. تو اس لیے عقیدے کا درست ہونا یہ بھی شرط ہے. جب عقیدہ درست نہیں ہوگا تو آپ ان لوگوں میں ہوں گے جو قرآن کہہ رہا ہے غیر المغضوب علیہم، کہ آپ گمراہ اور بہکے ہوئے لوگ ہیں. تو اس لیے اپنے عقیدے کو پاک صاف رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہو، وہ انبیاء کے بارے میں ہو یا ملائکہ کے بارے میں ہو،
हुजूर के सहाबा के बारे में हो, और जितने भी ज़रूरी अकायद हैं, आप अगर किसी शख्स को अपना लीडर मानते हैं, उसको अपना रहनुमा मानते हैं और सब कुछ मानते हैं, उसकी पैरवी करते हुए आप जा रही हैं, अगर वो बदअकीदा है तो आपको वो बहके हुए रास्ते पर ले जाएगा, क्योंकि जब वो खुद सिरात मुस्तकीम पर नहीं है तो आपको किस तरह मंजिल मकसूद तक पहुंचाएगा। तो जब भी आप किसी के पीछे आंखें बंद करें तो सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज जो है वो ये है कि आप उस शख्स का अकीदा देखें कि उसके दिल में अकीदा क्या है। वो अंबिया के बारे में, वो आखिरुज़्ज़मा नबी के बारे में, वो रब ताला की सिफात और जात के बारे में और रब ताला की कुदरत और उसके जितने करिश्मे हैं उसके बारे में क्या अकीदा रखता है, और रसूलुल्लाह के सहाबा के बारे में क्या अकीदा रखता है, हुजूर की खत्म नबूवत के बारे में क्या अकीदा रखता है। तो पहले इन चीजों को देखना जरूरी है। और सूरत फातिहा के आखिर में आमीन, लफ्ज़ आमीन होता है, इसके बारे में क्या शरई हुक्म और क्या मसाइल हैं। तो इसके बारे में मुफस्सिरीन कराम ने लिखा है कि ये आमीन जो हम बोलते हैं ये कुरान मजीद का कलमा नहीं है, और इसको अहनाफ के नज़दीक, इमाम आदम अबू हनीफा के नज़दीक इसको नमाज के अंदर बुलंद आवाज़ से नहीं बल्कि ऐसा आवाज़ से कहना चाहिए। और अगर आप नमाज के अलावा सूरत फातिहा पढ़ रहे हैं तो उस वक़्त ये आमीन कहना ये सुन्नत है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जो कुछ हमने सुना उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े के मुतालिक चंद सवालात जो कि दरियाफ्त किए गए उनका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ। पहला सवाल कि क्या उल्टी आने से रोज़ा टूट जाता है? ये गलत फहमी है, उल्टी आने से रोज़ा नहीं टूटता। अगर किसी शख्स ने कसदन यानी जानबूझकर अपने मुंह में उंगली डाली और मुंह भर कर कै आ गई तो उससे रोज़ा टूट जाता है। और दूसरा सवाल ये है कि कुछ लोग समझते हैं कि थूक या बलगम निगल लेने से रोज़ा टूट जाएगा, क्या ये सही है? इसका क्या हुक्म है? तो थूक या बलगम जब तक मुंह में है उसको निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर मुंह से बाहर अपनी हथेली के ऊपर किसी ने थूक को निकाल के फिर अंदर मुंह में लिया तो इससे रोज़ा टूट जाता है, और अमूमन ये ऐसा कोई नहीं करता। और उसके बाद कि रमज़ान में अगर किसी शख्स की सहरी में आँख ना खुले तो क्या वो खाए पिए बगैर रोज़ा नहीं रख सकता? ये देखिए कि सहरी रोज़े के लिए शर्त नहीं है। अगर कोई शख्स किसी मजबूरी या किसी वजह से भी सो जाता है, उसकी आंख नहीं खुलती, वो बेदार नहीं हो पाता सहरी के वक़्त, तो बाद में उठकर रात को भी नियत करके सो सकता है, सुबह बाद में भी नियत कर सकता है, बशर्ते है कि उसने कुछ सहरी के टाइम ख़त्म होने के बाद कुछ खाया पिया ना हो या कोई ऐसा अमल ना किया हो जिससे रोज़ा फासिद हो जाए या टूट जाए। और उसके बाद अगला सवाल है कि रोज़े की हालत में मिसवाक किया जा सकता है या नहीं। तो मिसवाक कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं, रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एहतियात रखिए कि मिसवाक करते वक्त जो उसके रेशे हैं वो हलक यानी गले से नीचे ना उतरें। और उसके बाद एक और सवाल, आखिरी सवाल आया है कि जब तक अज़ान होती रहे सहरी में खाना पीना जारी रख सकते हैं? इसके जवाब यह है कि जब सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाता है तो अज़ान फ़जर और नमाज फ़जर का वक़्त शुरू होता है, लिहाजा उस वक़्त कोई चीज़ नहीं खा सकते। उस वक़्त टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, वो सहरी का इख्तिताम हो चुका होता है, तो उस वक़्त खाना पीना जायज़ नहीं, उससे रोज़ा नहीं होता। अगर किसी ने खा पी लिया तो उसका रोज़ा नहीं हुआ। वमा अलैना इल्लल बलाग।